السلام علیکم. وداؤٹ ایٹریبیوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیف اللہ. ٹورزم جو کہ دنیا کے معیشت میں اپنا ایک کنٹریبیوشن کرتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو کہ ٹورزم کے جو اس کی آمدنی ہے اس پہ اپنا ڈپینڈنسی رکھتی ہے. اور اسی طرح سے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ٹورزم کو لے کے پاکستان میں کافی زیادہ جو ہے تو پروگرامز کیے جاتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں یہاں پہ پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان کے پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں دیکھیں تو ٹورزم ٹیررزم کی وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے. جہاں پہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے علاقے ہیں، اگر ہم گلگت کی بات کریں، ہم چترال کی بات کریں، سوات کی بات کریں، یا پھر ہم جو ہے تو ناران کاغان ہو گئے، اس طرح سے بہت سارے ہمارے پاس جو ٹورسٹ پلیس ہیں، یا ایون کوئٹہ میں، یہ بلوچستان میں ہمارے پاس جو ہیں تو کافی سارے ایسی جگہیں ہیں جو کہ ٹورزم کے لیے کافی بہتر ہیں. اور ہم نے بڑے عرصے تک انٹرنیشنل اور لوکل ٹورسٹ کا انفلکس دیکھا ہے وہاں پہ. ان کچھ ڈیکیڈز میں جہاں پہ ٹیررزم بہت زیادہ بڑھی، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک ڈر ہے، چاہے وہ لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے، اس نے اس ہماری ٹورزم جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جو کہ ہنزہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا نام ہے عرفان کریم صاحب. اور یہ پچھلے 20 سال سے لوکل اور انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ان کو جو ہے تو گھماتے پھراتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. تھینک یو. اور یہ آپ کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے. آئی وش آل دا بیسٹ فار یور اپ کمنگ پروگرامس. تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو. اچھا عرفان صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیررزم بڑھی ہے اور پھر لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن بلڈ ہوا ہے، مطلب بالفرض اگر ہمیں کہیں ابھی میں ایک ریسنٹ ایگزامپل دوں گا کہ کشمیر میں ابھی کچھ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوئے، اور اسی کے ساتھ جو ٹورسٹ تھے، جو کیونکہ ابھی یہ سیزن ہے، لوگ جاتے ہیں انہی سیزن میں جو ہے تو لوگ نکلتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے کافی پریکاشنز دی گئیں کہ آپ تھوڑا احتیاط کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک پرسیپشن بلڈ ہوا ہے، ڈفرینٹ ایسے پلیسز ہیں، چاہے وہ آپ کی گلگت میں ہیں، چاہے چترال میں ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں، جب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کا کیا خیال ہوتا ہے، یا مطلب جب آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی طرح اس پلیسز پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے، ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، یا ان کے مطلب ان کے دل میں کوئی ڈر ہوتا ہے، یا کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹورسٹ آ جاتا ہے، یا لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو، ٹورزم کا یہ مثال لے لیں کہ وہ اپنا پیسہ ہالیڈیز پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں پہ وہ اپنی فیملی، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اپنی ہالیڈیز سکون سے آرام سے گزارے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ مطلب جس طرح آپ نے بات کی، تھرو آؤٹ 80s کے بعد کنٹینیوسلی پاکستان کے حالات اپ اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہی. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جب اب انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا نام ایسے اچھالا گیا کہ ابھی کوئی بندہ پاکستان کا نام سن کے وہ 100 بار سوچتا ہے کہ بھائی میں جاؤں کہ نہیں جاؤں. ایگزیکٹلی، ڈر ہے ان کے دلوں میں. بالکل بہت زیادہ ڈر ہے. اور ابھی جو تھوڑے بہت لوگ آتے ہیں تو ان کو یا تو کسی ان کے دوست نے ان کو بریف کیا ہوتا ہے، یا ان کے کسی فیملی ممبر پہلے آ چکا ہے وہ ان کو بریف کیا ہوتا ہے، تو تبھی وہ لوگ آتے ہیں. باقی پاکستان کا امیج ویری انفارچونیٹ ٹو سے، مطلب دنیا بھر میں ہمارا امیج کوئی ٹھیک بہتر نہیں ہے. اور مطلب کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مطلب اسپیشلی انٹرنیشنل گیسٹ کی بات کروں گا کہ وہ آئے ہوں اور وہ کوئی اسپیسیفک پلیس پہ جانا چاہ رہے ہوں، جو کہ وہاں پہ اس طرح کے مطلب تھریٹس ہوں کہ کوئی ٹیررزم کا، اور وہ آپ سے بار بار کویسچننگ کر رہے ہوں کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس طرح سے کبھی آپ کے ساتھ کبھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ میں لاسٹ 20 ایئرز اس ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ میں منسلک ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جدھر کی بھی آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، فرینڈلی ہیں.
تو جب بھی ٹورسٹ آتا ہے شروع میں بہت ڈر ڈر کے آتا ہے، اور جب وہ 2-4 دن یہاں پہ گزارتا ہے پھر وہ اپنا ٹور 2 ہفتے کا 1 ہفتے کا 10 دن کا ٹور جب کمپلیٹ کر کے جاتا ہے، تو میری ایکسپیرینس میں تو جتنے بھی ٹورسٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے دے ٹولڈ می کہ دے فال ان لو وتھ دس کنٹری، پاکستان کے ساتھ ان کی پیار محبت کی انتہا تک ہو چکی ہوتی ہے. رائٹ رائٹ تو سم ٹائمز ہمیں جس طرح آپ نے کوشچن پوچھا کہ اس طرح کے بالکل حالات ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹور پلان کو دوبارہ کسی اور ریسکیجول کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی میں 2007 میں کسی جیپنیز فیملی کو لے کے جا رہا تھا بشام سے سوات کی طرف. جب ہم شنگلا ٹاپ پہ پہنچے تو وہاں کے پولیس نے ہمیں بتایا کہ نیچے 4 باغ گاؤں آتا ہے تو وہاں پہ کوئی جو ہے نا بم بلاسٹ ہوئی ہے تو یو کی ناٹ گو. تو پھر وہ ہمیں واپس آنا پڑا بشام. جی بشام، پھر بشام سے تو پھر سوات آگے پشاور کا ہمارا جو ٹرپ جو تھا، کیونکہ بہت دور سے جاپان سے وہ اپنا شیڈول کر کے آئے تھے. میں یہی جاننا چاہوں گا کہ مطلب اب جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں نا تو ہمارے دل میں ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جگہ ہم ایکسپلور کریں گے، اور پھر اگر مطلب آل آف اے سڈن وہ پلان کینسل ہوتا ہے یا ریسکیجول ہوتا ہے تو ہمارے تھوڑے سے نا ایموشنز. تو وہ جو جاپنیز فیملی آئی تھی تو اس ٹائم جب آپ نے ان کو یہ کہا کہ ہم نہیں جا سکتے تو کیا ان کے ایسے مطلب کوئی تاثرات آپ کو ایسے فیل ہوئے ہوں کہ وہ خفا ہوئے یا کوئی؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ ایز اے ٹور گائیڈ ہم وہ ساری چیزیں ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ جی ابھی کوئی 30 میٹرز جو ہے نا وہ ڈسٹینس پہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے. لیکن ہم کوئی اس طرح ان کو ہینڈل کرتے ہیں جو پروفیشنل ٹور گائیڈز ہیں کہ جناب علی ابھی جو ہے نا وہ روڈ کا مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کی سچویشن، کوئی لوگ اسٹرائک پہ آئے ہیں، روڈ بلاک ہے، تو اس وجہ سے ہم ابھی نہیں جا سکتے ہیں کہ ان کو ہم واپس کرتے ہیں. تو بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے آف کورس، کیونکہ اب انہوں نے بہت ساری چیزیں جب پاکستان آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ پاکستان کے ان جگہوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کی انٹرسٹ کا ہو، جیسے سرچ کر کے پوری ریسرچ کی ہوتی ہے انہوں نے. ایگزیکٹلی. تو وہ سوات، پشاور، کیونکہ جو جاپنیز ہیں وہ زیادہ تر بدھسٹ ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سوات اس پورے بیلٹ میں مردان، سوات اور آگے پشاور تک سوابی میں یہ پورا بیلٹ جو ہے نا ایک زمانے میں بدھزم کا ہب رہا ہے. ابھی بھی ان کے جو ہے تو ابھی بھی وہاں پہ بہت سارے جو ہے نا آرکیولوجیکل سائٹس ہے وہاں پہ. تو وہ سارا دیکھنا چاہتے تھے، وہ انفارچونیٹلی دیکھ نہیں پائے، اور وہی حالات کی جو ہے حالات کی وجہ سے کافی مطلب اس کا امپیکٹ جو ہے. تو اچھا، ایسے مطلب کون سی اسپیسیفک پلیسز ہیں جو کہ آپ کی نظر میں جو کہ ایک بہترین ٹورسٹ پلیس تھے اور ٹیررزم نے اس کو سب سے زیادہ امپیکٹ کیا ہے، اور آپ کی نظر میں وہاں پہ اگر ٹیررزم نہ ہوتی تو شاید ٹورزم کافی بہتر ہوتی؟ ایسے کون سے اسپیسیفک؟ دیکھیں، اگر میں ٹورزم کی ہسٹری کی بات کروں تو بہت پیچھے جانا پڑے گا. جی. جیسے کہ 80s سے پہلے، جی، کیونکہ 80s سے پہلے تو میں ٹور گائیڈ نہیں تھا، لیکن میرے سینئرز جو تھے ان کے زبانی میں نے سنی ہے کہ 80s سے پہلے جتنے بھی یہ آپ کے کولڈ کنٹریز ہیں جیسے کہ یورپ ہے، رشیا ہے، تو یہاں سے لوگ بھر کے سردیوں میں آپ کے کراچی کے بیچز پہ آتے تھے، 2 3 مہینے گزار کے چلے جاتے تھے. تو اس زمانے میں کراچی میں ان کو وہاں پہ ہوٹلنگ کا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا بہت اچھا بزنس وہاں پہ تھا چل رہا تھا. لیکن ہم جب 80s میں آ گئے ہیں اس میں یہ جو سیکٹیرین جو ایشوز بنے اس کی وجہ سے وہ سارا ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر 9/11 کے بعد حالات اور زیادہ جو ہے نا کشیدہ ہو گئی. تو اس 9/11 سے پہلے سوات، پشاور، یہ جو KPK کا ایریا تھا اسپیشلی، یہاں پہ تو جناب علی ٹور آپریٹرز اور ٹور گائیڈز ہوٹل کے روم پہ ہماری لڑائی ہوتی تھی کہ بھائی پہلے ہمیں روم دے دو، ہمیں روم. اتنا زیادہ لوگوں کا، اتنے زیادہ فورن ٹورسٹ تھے، اسپیشلی جاپان سے بہت زیادہ ٹورز آتے تھے. تو جب یہ حالات بنے یہاں پہ تو ابھی تو بڑی مشکل سے جو ہے نا سوات اور پشاور کے لیے، اور کبھی کبھی تو پھر NOC کا چکر آ جاتا ہے، سم ٹائمز نارمل ہو جاتا ہے پھر NOC کا چکر آ جاتا ہے. پھر ان حالات نے جو ہے نا یہ سارا ایریا بہت بری طریقے سے اس کو امپیکٹ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو متاثر کیا. اچھا، جب آپ کے پاس یہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں تو آبویسلی مطلب کچھ ایریاز ایسے ہیں، اگر ہم مطلب دیکھیں چاہے وہ بلوچستان ہے یا گلگت ہے، تو جب آپ ان کو لے کے جاتے ہیں تو ایز سچ مطلب
کیا سیکیورٹی کے وہ ہوتے ہیں, اس کا کیا آپ پہ کوئی پریشر ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل آپ کے ساتھ ایک مطلب ایک فیملی ہے, کوئی فارنرز ہیں, تو اس کا کیا پروسیجر ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ کوئی پولیس کلیئرنس ہوتی ہے, یا پھر جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کے کوئی لوگ ہوتے ہیں؟ کچھ ہی جگہ ایسے ہیں پاکستان میں جہاں پہ وہ سیکیورٹی ہمارے ساتھ آئی ڈونٹ نو وہ اٹیچ کی جاتی ہے, جیسے کہ ساؤدرن پنجاب میں چلے جاتے ہیں ملتان آنورڈ, تو وہاں پہ ہمیں پولیس اسکارٹ ملتا ہے. اچھا. اٹ از سپورٹیو ہیلپ فل. لیکن جو ہمارے ساتھ جو ٹورسٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آلریڈی پاکستان کے بارے میں بہت ساری خبریں سن کے آیا ہوتا ہے, تو پھر وہ گنز کے ساتھ وہ پولیس کو وہ دیکھتا ہے, تو وہ پھر اس کو ٹورزم نہیں رہے, وہ پھر انسیکیور ہو جاتا ہے کہ واقعی میں کوئی ڈینجر جگہ میں آیا ہوں, تو تبھی یہ ساری چیزیں ہوں. وہی پرسیپشن جو ہے کافی مطلب کہ ایک بندہ گھومنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ گھومنے کے لیے آئے اور پھر وہاں پہ جو ہے تو ان کے سیکیورٹی کے لیے گن مینس کھڑے ہیں, تو وہ یہی کہے گا کہ میں تو انجوائے کرنے آیا تھا اور یہاں پہ تو جو ہے تو لوگ بالکل مطلب واقعی یہ پھر پولیس آگے پیچھے گھومتی ہیں تو وہ واقعی یہ اس کی فیلنگز آ جاتی ہے کہ یار میں کوئی واقعی خطرناک جگہ میں. اور ابھی کیچ پہ بھی جو کراکرم ہائی وے ہے گلگت بلتستان جانے کے لیے, یہی ایک راستہ ہے. پھر یہ جون آنورڈ ہے, یہ بابوسر ٹاپ سے راستہ کھلتا ہے. اب کراکرم ہائی وے پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ حالانکہ موسٹ پیسفل ایریا ہے گلگت بلتستان, لیکن راستے میں جگہ جگہ پہ پولیس کی چیک پوائنٹس بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ ہمیں روکنا پڑتا ہے, اور ان کی ٹورسٹ کی ساری ڈیٹیلز ان کو ایک جگہ پہ نہیں کوئی 10 جگہوں پہ ہمیں دینی پڑتی ہیں. تو اس سے ابھی بھی جو ریسنٹلی جو بشام میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا چائنیز کے اوپر, اس کے بعد سے اور زیادہ جو ہے نا سیکیورٹی الرٹ ہو گئی. ابھی بشام کے حدود میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر جناب علی پولیس اسکارٹ ملتا ہے. اب پولیس کے جو ہمارے بھائی ہیں بیچارے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ٹورسٹ جو ہے نا ہم ایک شیڈول ایک پلان کے ساتھ ایک ٹائم کے ساتھ چلتے ہیں, اور پورے وہ جتنے بھی ہمارے دن ہوتے ہیں, ایک ہفتے کا 10 دن کا, وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اپنے اسکیجول پہ چلنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے لنچ کروانا ہے, کہاں پہ ہم نے ان کو اسٹے کروانا ہے, اور بٹوین دا ڈے کیا کیا جگہ ہم نے دکھانی ہے. تو پولیس جب یہ سیکیورٹی کے معاملات آ جائے تو وہ سارا جو ہمارا وہ جو ایکچوئل پلان ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور پھر وہ سارے ٹائمنگز اور وہ شیڈول پولیس جو ہے نا وہ ان کے ہم ثوابدید پہ ہوتے ہیں کہ وہ کب موو کرے گی تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے, وہ ہمیں کب سٹاپ کرے گی. تو یہ کچھ ایشوز ہیں. ہاں اچھا, اب یہ ایسے کوئی انوویٹیو مطلب کوئی انہوں نے کوئی انوویشن کی ہو اس کے لیے, یا کوئی راستہ نکالا ہو جو سب سے زیادہ ٹیرر سے افیکٹڈ ایریاز ہیں, چاہے ہم سوات کہہ لیں جو اس پہ کافی آپریشنز بھی ہو گئے, اور آپ کے گلگت میں بھی جو ہے تو ہم نے دیکھا ہے, یا چترال میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے تو اٹیک ہو گیا تھا ٹیررسٹ کی طرف سے, تو کیا ابھی تک کوئی ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں کہ وہ جو لوگوں کے اندر ایک جو فیئر کا ایک کانسیپٹ آیا ہے وہاں جانے کے لیے, چاہے لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے, کہ وہ بحال کیا جائے, لوگوں کے اندر سے وہ ڈر جو ہے وہ کسی حد تک کم کیا جا سکے, تو ایز سچ ابھی کوئی اسٹیپس لیے گئے ہیں یا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور آئی تھنک اٹس اے پارٹ آف گلوبل پولیٹکس, یہ گلوبل پولیٹکس کا حصہ ہے. تو ٹورسٹ سمجھ جاتا ہے کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم جب یہ فیلنگز ان کو دیتے ہیں نا کہ جگہ جگہ پہ گنز کے ساتھ وہ کبھی ہمیں روکتے ہیں, کبھی ہمیں جانے دیتے ہیں, جانے بھی دیتے ہیں تو ویری ریسٹرکٹ, ہم اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جب حالات ٹورسٹ دیکھتا ہے تو ہی فیل ریئلی انسیکیور. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ مطلب کوئی ٹورسٹ ہو اور جب مطلب آپ کو بار بار روکا جائے, یا پھر کوئی بھی ایک ایسا مطلب ایونٹ جو کہ مطلب ایک بندے کے لیے پریشر کا مومنٹ بنے, اور وہ ٹورسٹ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے تو کائنڈ آف برسٹ ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یا اس طرح سے کبھی آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ نہیں, اس طرح تو نہیں ہوا ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی میں ایک گروپ کو لے کے تھائی لینڈ کے میرے ساتھ کلائنٹس تھے, لیکن وہ ایجڈ تھے. ابھی میں گلگت سے بشام کی طرف آ رہا تھا تو سڈنلی وہ داسو ڈیم پہ وہ کام پہلے تو نہیں ہو رہا تھا, ابھی پھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے, تو
وہاں پہ ہمیں روکا گیا اور وہ ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا. تقریباً 5 بجے شام 5 بجے انہوں نے روڈ بلاک کی اور وہاں پہ جو پولیس کا بندہ تھا اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب کھلے گا اور یہ جا کے 9:30 بجے راستہ کھلا. آپ یقین کریں کہ ہمارے ساتھ ٹورسٹ ہیں اور وہ ایجڈ ہیں, مور دین 65-70 پلس کے لوگ تھے. نہ وہاں پہ جس جگہ میں ہمیں روکا گیا نہ وہاں پہ کوئی واش روم تھا اور نہ کوئی فیسلٹی. ہمارے ساتھ اپنے لوکل بہت سارے پیسنجرز پھنسے ہوئے تھے, کچھ لوگ بیمار تھے, کچھ لوگ جناب علی بچے تھے, خواتین تھے. تو وہ 4.5 گھنٹے ہمیں روکا گیا اور ہم نے بھی شام پہنچنا تھا. میں اپنے اسٹیمیٹ گلگت سے ہم 7 بجے نکلے, 8 بجے نکلے تھے, تو میں اسٹیمیٹڈ جو ٹائم تھا وہ 8 سے 9 بجے رات میں بشام آرام سے پہنچ جاؤں گا, لیکن ہم رات کے 2-2:30 بجے ہم بشام پہنچے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. یا تو آپ ٹورسٹ کو بلائیں کیونکہ پاکستان کی پوری دنیا میں ایمبیسیز ہیں اور ٹورزم کی پروموشن کے لیے ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. پاکستان سے یہاں سے ہم اپنے منسٹرز کو ساتھ لے کے ایگزیبیشن میں حصہ لیتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے غلط سنا ہے, یہ بہت اچھا ملک ہے. لیکن اس کے باوجود پھر یہاں پہ ان کے ساتھ اس طرح کی سچویشن جب سامنے آ جاتی ہیں, وہی آپ کی تو بات پھر ہے وہ کہ پورے ایک بندے کا نہیں, نہ صرف کراکرم ہائی وے کا, نہ صرف وہ ایک گائیڈ کا, نہ وہ اس ٹور آپریٹر کا, بلکہ پورے کنٹری کا امیج جو ہے نا اس بندے کے ذہن میں چلا جاتا ہے. ویسے ہی مطلب اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمیں کافی مطلب اچھے اس میں زیادہ پورٹری نہیں کرتا ہمارے ملک کے حالات. اور پھر جب کوئی ہمت کر کے آ بھی جائے پاکستان, مطلب جو آتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ان کو اگر اس طرح کے حالات نظر آئیں گے تو آبویسلی وہ ان کے اندر ایک ہوگا کہ ہاں یہ باتیں ٹھیک ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ٹورزم کو اگر ہم اکانومی سے ہٹ کے بھی دیکھیں نا, اگر صرف اکانومی کے ساتھ نہ جوڑیں کہ ٹورسٹ آتے ہیں تو اکانومی کچھ جنریٹ ہوتی ہے, دو کہ وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو انڈر ڈیولپ جو ہمارے ایریاز ہیں یا ڈپرائیوڈ جو ہمارے پاس جو ریجنز آ جاتے ہیں یا جو سوسائٹیز آ جاتی ہیں, تو ان کے لیے یہ کافی ایک مطلب ایک ارننگ کا ایک سورس ہے, وہاں سے وہ اپنے پیسے کما لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹورسٹ ہمارے کلچر کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل. اب اگر ہم اپنا ان کو یہ والا کلچر جب دکھاتے ہیں جہاں پہ ٹیررزم کی وجہ سے جگہ جگہ پہ روڈ بلاکس ہیں, ہر جگہ پہ جانے سے پہلے ہمیں جو ہے تو پولیس کی کلیئرنس لینی پڑتی ہے, سیکیورٹی کے کافی مسائل ہیں, تو آبویسلی جو ٹورسٹ ہیں ان کے مائنڈ پہ کافی امپیکٹ جائے گا. اور دونوں سائڈ سے, چاہے میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, چاہے ٹورسٹ ہیں, تو وہ ایک برابر رول پلے کرتے ہیں. اچھا, کبھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی مطلب جو فارنرز آتے ہیں, کوئی ایک ایسی جگہ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں ان کو دکھاؤں, اور ان کے ذہن میں ایک ڈر ہو کہ نہیں یہاں نہیں جانا, مطلب کوئی بالفرض جیسے چترال کا ایونٹ ہوا تھا اور آپ کہیں کہ میں چترال لے کے جانا ہے, وہاں پہ میں نے جو انٹرنیشنل جو ٹورسٹ آئے ہیں ان کو دکھانا ہے, تو آپ لوگوں کے مائنڈ بلڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کسی اسپیسیفک ایریا کے بارے میں؟ بالکل اسی طرح ہے. میں تو پورا پاکستان گھوما ہوں اور مجھے آج تک کہیں پہ انسیکیورٹی ٹورسٹ کے ساتھ کبھی فیل نہیں ہوئی ہے. تو پہلے ہم یہ آگے خیبر پاس جو ہے آگے بالکل افغانستان کے بارڈر تک ہم ٹورسٹ کو لے کے جاتے تھے, حالانکہ اس وقت حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں تھے. 9/11 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو کبھی کسی بھی جگہ پہ مجھے کبھی ٹورسٹ کے ساتھ انسیکیورٹی فیل نہیں ہوئی ہے. تو ہم تو ان کو بالکل پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھائی, کیونکہ ہم لوکل لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, لوکل لوگوں کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہم سمجھتے ہیں ان کی کیا ریئیکشنز ہیں. تو وہ پورے پاکستان میں کبھی اس طرح کی جو ہے نا ٹورسٹ کے ساتھ مس بیہیویئر کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے, بلکہ ماشاء اللہ یہ ہمیشہ کے لیے کنٹینیو رہے ہمارے ملک میں کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں, جون سے علاقے میں, بھلے ہم زبان مختلف بولتے ہیں, KPK میں پشتو بولتے ہیں, تو پنجاب میں پنجابی بولتے ہیں, تو بلوچستان میں بلوچی بولتے ہیں, تو کراچی میں یا سندھ میں سندھی, اور گلگت بلتستان کی اپنی زبانیں ہیں. لیکن ایک ہی انڈرسٹینڈنگ اس پورے ملک میں, جو بھی کوئی مہمان دیکھتا ہے تو اس کو ویلکم کرتا ہے, اس کو فری میں چیزیں آفر کرے گا کہ اگر چائے ہے تو چائے وہ آپ لے لیں, فروٹ ہے تو فروٹ آپ لے لیں. تو یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یورپ میں, امریکہ میں,
nobody offer you nothing for free. ہاں وہ تو اور ہر اگر چیز کے کوئی لیے. بوڑھا آدمی ہے اس کے ہاتھ میں سامان ہے تو نہ جان نہ انجان بندہ آ جائے گا اس کی سپورٹ کے لیے, ہیلپ کے لیے. تو یہ چیزیں ہماری بہت پازیٹیو جیسچرز ہیں. تو کبھی مجھے انسیکیورٹی فیل نہیں ہوئی ہے. بس کچھ سسٹم جو ہے نا اور اس کو اگر بہتر ہو, کیونکہ ٹورزم پہ اگر میں بات کروں تو صرف ایک جو ہے نا برانچ نہیں ہے ٹورزم کے, بہت ساری برانچز ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان اتنا رچ ہے, اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں کہ اس ساری جو ٹورزم کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ساری کی ساری ہم پاکستان میں کروا ساری ہیں یہاں پہ. بالکل لیٹ ایگزیکٹلی. سے میں کراچی سے آپ کو شروع کرتا ہوں. کراچی سے ہمارا ہیریٹیج شروع ہوتا ہے. اچھا بمبور ہے, آگے ٹھٹھا ہے, اس کے بعد جناب علی مونجو ڈرو ہے. مونجو ڈرو انڈس سویلائزیشن, آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں 4 قدیم ترین سویلائزیشن مانی جاتی ہیں, جس میں آپ کا ایجپشن سویلائزیشن ہے, آپ کا میسوپوٹیمیم سویلائزیشن ہے, آپ کا چائنیز سویلائزیشن ہے, اور آپ کا انڈس سویلائزیشن. اور انڈس سویلائزیشن وہ پاکستان میں ہے, اور اس کے جو ابھی بقایا جات ہیں جیسے کہ مونجو ڈرو ہے, ہڑپا ہے, وہ سب پاکستان میں ہیں. ہم اس کو پروموٹ نہیں کر سکے. تو ایک ٹورسٹ آتا ہے وہ صرف ہیریٹیج دیکھتا ہے, آپ کی تاریخ دیکھتا ہے, آپ کے کلچر کو دیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا ایک ٹورسٹ ہوتا ہے جو پیسفک ایک چیز, جیسے کہ انڈس ریور ہے پاکستان میں سب سے لانگسٹ اور بگیسٹ ریور ہے. تو انڈس ریور کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ دنیا میں میرے خیال میں 2 سے 3 ریورز ہیں جس میں ڈولفن پایا جاتا ہے, ریور ڈولفن. اور آپ کے اس انڈس ریور میں ریور ڈولفنز پائے جاتے ہیں. آگے ان شارٹ مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ جس سے ہم اپنے ملک کی جو ٹورزم ہے اس کو ہم فروغ دے سکتے ہیں, اگر چیلنجز نہ ہوں جو کہ کرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں, جو ایک سرج آئی ہے اور اس کی وجہ سے. اچھا, جو یہ ڈارک ٹورزم ہے, کیا ہم جو جو وہ ایریا جہاں پہ ٹیررزم ہوئی ہے نا, کیا ہم ان دونوں کو لنک کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیررزم ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کو لے کے جانا ڈارک ٹورزم کہلایا جائے؟ بیسیکلی ٹیررزم اور ٹورزم 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں. جہاں پہ ٹیررزم ہے وہاں پہ تو ٹورزم کی کوئی ایکٹیویٹی ہونا امپاسبل ہے, اور جہاں پہ ٹورزم ہو رہا ہے وہاں پہ بالکل پیس ہونا چاہیے, امن ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں میں پاکستان میں میرے خیال میں کوئی جگہ رہا نہیں جہاں پہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب جناب علی ہمارے ادھر ٹیررزم ہو چکا ہے تو ہم ٹورزم کی ایکٹیویٹی نہیں کر پائیں گے. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جس طرح آپ کے پاس میں نے کہا کہ آپ کے پاس جب تک آپ کے پاس مونجو ڈرو, آپ کے پاس ورلڈ ہیریٹیج ہے, آپ کے پاس مغلز کے مونومنٹس ہے, جس طرح آپ کے گندھارا سویلائزیشن, یہ پورے KPK, سوات, ٹیکسلا, یہ آپ کے ساری چیزیں ہیں. جس طرح گلگت بلتستان میں آپ کے پاس ننگے پربت ہے, K2 ہے, راکا پوشی ہے, پھسوکونز ہیں, یہ سارے چیزیں جب آپ کے پاس ہیں, اللہ پاک نے دیا ہے, تو ٹورزم نے ہونا ہی ہونا ہے. یو کین ناٹ اسٹاپ ٹورزم. تو جتنی بھی ٹیررزم ہو لیکن ایک دن ٹورسٹ نے یہاں پہ آنا ہے. تو ہم بھلے ٹیررزم کی بجائے ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں یہاں پہ, کیونکہ اللہ پاک نے ایک انڈیکیشن ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا, میں نے آپ کو دیا ہے تحفہ, اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں. اور یہ مطلب آپ کی بات کہ کہیں جانے والی نہیں ہے, چاہے جو بھی ہو ٹیررزم چل رہی ہو, لیکن بائی دا اینڈ یہ پھر بھی مطلب دوبارہ سے بھی اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 یا 13 میں ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہوا ننگے پربت کے بیس کیمپ پہ. وہاں پہ کچھ فارنر جو کلائمبرز تھے ان کو مارا گیا. تو اس کے بعد بھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جی اب تو ٹورزم, اب ٹورسٹ تو کوئی نہیں آئے گا. تو اس وقت بھی میں BBC کے ساتھ ایک انٹرویو کر رہا تھا, تو اس وقت بھی میں نے بولا تھا کہ نہیں جی, جب تک آپ کے پاس ننگے پربت ہے, آپ کے پاس K2 ہے, آپ کے پاس راکا پوشی ہے, آپ کے پاس یہ ساری جو اللہ پاک نے وہ چیزیں دی ہے, وہ جب تک آپ کے پاس ہے تو یو کانٹ اسٹاپ ٹورزم. لوگ آئیں گے, وہ لوگوں کے اندر جو کریز ہے, اب جن لوگوں کو K2 جانا ہے, جن کو ہے کہ اس کو سر کرنا ہے, تو وہ کچھ بھی ہو وہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل. جب وہ اس کی جو چڑھائی ہے جو کہ خود میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے, تو وہ پھر ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. اچھا, یہ
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس ممالک میں بھی ایک عرصے میں ٹیررزم تھی، اور جب وہاں پہ مطلب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو انہوں نے اپنے ٹورزم کو ریوائیو کیا. اور ابھی کے تو نہیں، لیکن پاکستان میں بھی کسی ایک ٹائم میں پھر تھوڑے حالات بہتر ہو گئے تھے. کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے اپنے آس پڑوس سے کہ کیسے ہم ان کو دیکھتے ہوئے، اگر ہم سری لنکا کی بات کر لیں، چاہے ہم ایون اگر اپنے پڑوس میں انڈیا کی بات کر لیں، تو کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ کیسے ہم اپنے ٹورزم کو، جو کہ مطلب جیسے کہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کافی اس پہ اس کا امپیکٹ ہے، کہ ہم اس کو ریوائیو کر سکیں فل فلیج کے ایک لوگوں کا پورے ایک فلکس آئے اور صحیح. دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں نا جو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں تو وہ پچھلے گورنمنٹ میں، خان صاحب کی گورنمنٹ میں ٹورزم، وہ ہر بات پہ وہ ٹورزم کی بات کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے کافی اچھے انیشیٹیوز بھی لیے ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کے ٹھوس اقدامات لیے گئے ہوں جو ٹورزم کو ملک میں پروموٹ کریں. دیکھیں ٹورزم میں ایک تو آپ کی انڈسٹری ہے، کوئی بھی انڈسٹری ہو، آپ کی لیدر انڈسٹری ہے. لیدر میں آپ ایک فزیکل چیز آپ سیل کرتے ہیں، یو کین گیٹ منی. یہاں پہ ٹورزم ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ صرف اپنی جگہیں آپ سیل کرتے ہیں، اور وہ جب جگہ دیکھنے آتا تو ہی جسٹ ٹیک اے پکچر اینڈ نتھنگ، اور ہی لیفٹ منی. جگہ جگہ پہ جدھر بھی اس کا اسٹیپ جاتا ہے وہاں پہ جو نیئر بائی کے بزنسز ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ دکان پہ جناب علی ڈرائی فروٹ خریدے گا، پیسے چھوڑے گا. وہ جناب علی کوئی ہوٹل کلچرل جو ہمارے ڈریسز بکتے ہیں اسپیشلی وہاں پہ، تو وہ بھی ان چیزوں کو جدھر اس کا اسٹیپ پڑتا ہے ٹورسٹ کا، وہاں پہ پیسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو میری تو گزارش ہوگی، اگر کوئی ارباب اختیار ہماری بات سنتے ہیں تو کائنڈلی سیریس انیشیٹیوز لے لیں. آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا پچھلے ان کے وہ وزیر خارجہ تھے میرے خیال میں جسونت سنگھ، انہوں نے انڈیا کی کنیکشنز پوری دنیا کے ساتھ ایسے جوڑی. اب سم ٹائمز ہمارے پاس پاکستان ٹورسٹ آ جاتے ہیں تو وہ پاکستان ڈائریکٹ آنا ان کے لیے مہنگا پڑتا ہے. وہ چلے جاتے ہیں انڈیا، دہلی اترتے ہیں، دہلی سے پھر جناب علی واگے کے تھرو ادھر آتے ہیں، ایک نائٹ بھی اور ایک لوکل ڈومیسٹک فلائٹ لے کے بھی، اس کے باوجود بھی ان کا ٹکٹ سستا پڑ جاتا ہے. تو ہمیں دنیا کے ساتھ ہم نے کسی آئسولیشن میں ہم نے رہنا نہیں ہے. اب یہ گلوبل ولیج ہو گیا ہے، گلوبل ورلڈ بھی نہیں ہے، یہ گلوبل ولیج ہو گیا ہے. تو ہمیں کنیکشنز بنانی پڑے گی. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر سو فار ہمارے انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر ہمیں مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کراکروم ہائی وے ہے، اس کے الٹرنیٹ روٹس پہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک دم سے سلائڈ آ جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ پھنس جاتے ہیں، اور ڈینجرس بھی ہوتا ہے. اور راستے میں ان کو کوئی، میں نے کہا کہ واش روم کی فیسیلیٹیشن بھی نہیں ہوتی، ایسے جگہوں میں پھنستے ہیں. تو ان کچھ چیزوں پہ ہمیں جو ہے نا فوکس کرنا ہے. اگر یہ چیزیں اور بہتر ہوں تو انشاءاللہ پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر. اب مطلب جو جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ جو وہاں کے جو لوکل بزنسز ہیں، جہاں پہ بھی ٹورسٹ کا ایک ہے فلو ہے، تو وہاں پہ جو لوکل بزنسز ہیں وہ کافی اس سے جب بھی مطلب کوئی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی بھی ایریا میں، مطلب یا کوئی ایریا ہے جس میں ایک آپریشن چل رہا ہے، لوکل جو وہاں کی جو مطلب وہاں کے ہم کہہ لیں گے کہ جو شاپس ہیں یا بزنسز ہیں، ان کے بزنسز پہ کیا امپیکٹ جاتا ہے. اور چونکہ آپ خود جو ہے ہنزا سائڈ سے ہیں، آپ نے شاید یہ چیزیں دیکھی بھی ہوں گی، اور جب وہ ان کے بزنسز پہ امپیکٹ جاتا ہے تو کیسے پھر وہ اپنی لائف کو کیٹر کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں، جہاں پہ ایک طرف جو ہے تو جنگ چل رہی ہو یا کوئی ایک پابندی لگی ہو آنے جانے پہ، اور دوسری طرف جو ہے تو ان کو اپنی زندگیاں بھی جینی، تو وہ کیا ان کا. جی یہ دیکھیں نا، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. سو فار اسپیشلی جو ماؤنٹین ریجن کے لوگ ہیں، کیونکہ پشاور میں آپ کا ایک ہوٹل ہے، اسلام آباد میں آپ کا ہوٹل ہے، بھلے انٹرنیشنل ٹورسٹ نہ بھی آئے ہیں، شاید آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوں گے، لیکن جو ماؤنٹین ایریاز کردو ہو گیا، گلگت ہو گیا، چترال ہو گیا، گجر ہے، ہنزا ویلی ہے، نگر ویلی ہے، یہاں پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ٹورسٹ کے اوپر. اور وہ سیزنل بزنس ہے. گرمیوں میں یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر سردیوں میں یہ سارا ٹورزم وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. تو پچھلے جب اور یہ ٹورزم ڈیمانڈنگ ہے،
کیونکہ آپ نے ایک چھوٹا سا ہوٹل بنایا ہے, گیسٹ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ LED لگائیں, اب کوئی اور جو ہے نا واش روم کی فیسلٹی تھوڑا اور اچھا بہتر کریں. تو لوگوں نے کیا کہ 9/11 سے پہلے انہوں نے بڑے لونز لیے, کیونکہ پیسہ وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت کم ہے. لونز لے کے انہوں نے اپنے ہوٹلز بنائے, اپنی جو بھی سروسز تھی, کسی کا ریسٹورنٹ تھا تو اس کو اس نے اپ گریڈ کیا, ہوٹل تھا تو اس نے اس کو اپ گریڈ کیا, کچھ لوگوں نے اپنے نئے ہوٹلز بنائے. لیکن سون آفٹر یہ جب ٹیررزم اور یہ ٹورزم کی ایکٹیویٹی پاکستان میں بالکل زیرو ہو گئی تو وہ لوگ بہت سفر ہو گئے. ایک یہ ٹیررزم کی وجہ سے, اور پچھلے یہ جو کووڈ آیا اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے سفر کیا, تو وہ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں. وہی نہ بھی اس طرح سے تو حالات بنے نہیں ہیں کہ, اور چونکہ لوکل جو ٹورسٹ ہے ان کا بھی کافی ایک مطلب ایک رول ہوتا ہے وہاں کے اکانومی کے لیے. ٹورزم اینڈ ٹیررزم جیسے یہ ورڈ ملتے جلتے ہیں, بٹ دونوں کا جو ہے تو اس کا میننگ بھی بڑے ڈفرینٹ ہے اور ڈومین بھی بڑے ڈفرینٹ ہیں. جہاں پہ ایک آپ کی نیگیٹو امیج پورٹرے کر رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ آپ کا ٹورزم ایک پازیٹیو امیج پورٹرے کر رہا ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے اس ملک میں ٹورزم کو سب سے زیادہ فروغ دیں اور کوشش کریں کہ لوگ جو ہمارے پاس فارنر اسپیشلی جو آتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو کوشش کریں کہ میکسیمم جو ہے تو ان کو اس طرح سے انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ سیکیور فیل کریں. پاکستان میں تو ہم کہیں گے کہ صرف ایک ہی قسم کی اگر ہم کہیں تو ٹورزم ہے, ریکریشنل ٹورزم کہہ لیں, لیکن دنیا میں وہاں پہ آپ کو ریلیجس ٹورزم بھی مل جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں ایران میں ہے, سعودیہ میں ہے, عراق میں ہے, تو وہاں پہ آپ کو ریلیجس ٹورزم بھی مل جاتی ہے. ان کے پاس زیادہ ہم سے آپشنز ہیں. یا اگر ہم کہیں تو بزنس ٹورزم جیسے کہ دبئی ہے, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اسی بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہمارے پاس تو ایک ہی ایک سیگمنٹ ہے, وہ ہے ریکریشنل کا, اور ہوپ فلی گوادر جب ہمارا آپریشنل پراپرلی ہو جائے گا تو ہمارے پاس بھی ایک بزنس ٹورزم کا ایک آپشن آ جائے گا. تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور مطلب بینگ خود جب ہم بینگ اے سٹیزنز ہم اگر کسی ٹوررس کو دیکھیں تو کچھ ایسا انوائرمنٹ کچھ اس طرح سے وہ کریں کہ جو ہمارے ایک امیج گیا ہوا ہے دنیا میں, یا جو ہمارے جو ابھی کے حالات ہیں ٹیررزم کی وجہ سے, تاکہ وہ منیمائز ہو سکیں اور پرومیننٹ جو ہے ہمارا ایک بہتر امیج, ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. تو انشاءاللہ اسی طرح سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. آج کے ایپیسوڈ کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.